اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضکا طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا مقلب القلوب والابصار یا مدبر اللیل والنہار یا محول الحول والاحوال حول حالنا الی احسن الحال السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان والسلام علیکہ یا شریک القرآن۔ صلوات پڑھیے بلند آواز سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال حق سبحانہ فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا وأوحینا الیہم فعل الخیرات اقام الصلاۃ وإیتاء الزکوٰۃ وکانوا لنا عابدین۔ صلوات پڑھیے بلند آواز سے۔ سب سے پہلے میری یہ دعا ہے کہ اس ذکر کا رب اس ذکر کا اہتمام کرنے والوں کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ جتنے صاحبان اس ذکر پاک میں حاضر ہیں مالک الملک سب کی حاجات پوری فرمائے۔ حاضرین مجلس کے، بانیان مجلس کے، ذاکرین مجلس کے جتنے مرحومین ہیں مالک الملک سب کے درجات بلند فرمائے۔ قبولیت عبادت کے لیے، دعاؤں کی مستجابی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ حاضرین محترم، موالیان ولی حق، عزاداران محسن انسانیت، بڑے مختصر ترین وقت میں اس دہلیز پر سجدہ ذکر پیش کرنا چاہتا ہوں جس دہلیز پر فارس سے آیا ہوا مسافر بھی اگر خلوص دل کے ساتھ نوکری پیش کرے تو اسے ایمان کا 10واں تخت عطا ہوتا ہے۔ تقویم کے اعتبار سے تاریخیں بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔ جتنے ایام اللہ نے خلق فرمائے ان سب کی اللہ نے کوئی نہ کوئی اہمیت بیان فرمائی۔ اگر سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک دن کا آغاز ہوتا ہے۔ سورج کے طلوع ہونے کی اپنی اہمیت ہے۔ جب یہی سورج شاہ غروب ہو جائے تو پھر اسلامی تاریخ کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے سورج کے طلوع ہونے کی بھی اہمیت ہے، سورج کے غروب ہونے کی بھی اہمیت ہے۔ اب میں اور آپ سورج کے طلوع و غروب کے محتاج ہیں۔ مثال کے طور پر ہمیں فجر کی نماز پڑھنی ہو تو ہم سورج کے نکلنے سے پہلے اسے ادا کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ نے مغربین پڑھنی ہو، عشاء کی نماز پڑھنی ہو، پھر اس کے لیے بھی وقت کی مقدار دیکھی جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کائنات میں بسنے والے افراد سورج کے طلوع کے بھی محتاج، سورج کے غروب کے بھی محتاج۔ میں فضیلت مولا کا پہلا جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، پوری کائنات کے لوگ سورج کے طلوع کے بھی محتاج
سورج کے غروب کے بھی محتاج، لیکن اس پوری کائنات میں جو ڈوبے ہوئے کو پلٹا کے پڑے اس کمال کو علی کہتے ہیں۔ تو جس طرح یا علی ہر دن کی اپنی اہمیت ہے، اسی طرح اس مہینے کی بھی اپنی اہمیت ہے، جسے ماہ مبارک رمضان کہتے ہیں۔ اس مہینے کو اللہ نے عزت والا مہینہ بنایا، اس مہینے کو اللہ نے برکت والا مہینہ بنایا، اور اس مہینے میں اللہ نے ایک رات رکھی جس رات کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اور شاہ جی اگر قرآن سے تلاش کیا جائے کہ لیلۃ القدر کیا ہے تو قرآن کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں ادراک ہی نہیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینے سے افضل۔ شاہ جی رات ہے ایک، جتنے گھنٹے باقی راتوں میں اتنے گھنٹے اس رات میں، جتنا وقت باقی راتوں کا اتنا ہی وقت اسی رات کا۔ لیکن جب مقدار کی باری آئی تو اللہ کہتا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، یہ رات عام راتوں جیسی نہیں، یہ 1000 دنوں سے نہیں، 1000 مہینوں سے افضل۔ میں کہتا ہوں پھر میرا یہ سوال ہے کہ جتنے گھنٹے باقی راتوں میں اتنے گھنٹے اسی رات لیلۃ القدر میں، جتنی باقی راتیں اتنی یہ رات، تو پھر اس میں برکت کیا ہے، اس رات کی فضیلت کیا ہے کہ 1000 مہینوں سے افضل۔ تو 73 فرقوں کے مولوی صاحبان کہتے ہیں کہ اس رات کی اہمیت یہ ہے کہ اللہ نے اس رات میں قرآن نازل کیا، اللہ نے اس رات میں قرآن نازل کیا۔ اس کا مطلب ہے جس رات میں اللہ نے قرآن نازل کیا شاہ جی وہ ایک رات 1000 مہینے سے افضل۔ تو میں مولا کا سب سے چھوٹا ذاکر اور خطیب ہو کے 73 فرقے کے ملا کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ ایک رات، جس رات میں قرآن اترا، وہ رات عام راتوں جیسی نہیں، تو جس ذات پر قرآن اترا وہ ملا جیسی کیسے ہو جائے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، آباد و شاد رکھے۔ تو رمضان کے مہینے کی بڑی اہمیت، یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کی فضیلت یہ ہے کہ اس میں جاگنا بھی ثواب، سو جانا بھی ثواب۔ اب قرآن پڑھنے کا بہت زیادہ اس مہینے میں ثواب۔ میرے مولا امیر کی شہادت کا مہینہ بھی یہ، مولا حسن امیر کی آمد کا مہینہ ہے۔ کتنی برکتیں، کتنی سعادتیں اللہ نے شاہ جی اس مہینے میں رکھ دیں، لیکن ایک سعادت ایسی ہے جس کا ذکر پڑھنے والے نہیں کرتے۔ میرا دل چاہتا میں جتنی دیر ممبر کی بارگاہ میں حاضر ہوں آپ کو رمضان کی اس فضیلت کا تذکرہ سناؤں۔ رمضان کی وہ فضیلت کون سی؟ رمضان کی وہ فضیلت یہ ہے کہ میرے اور آپ کے 8ویں امام نے ایک حدیث بیان فرمائی اس پاک مہینے میں، جس حدیث کو سلسلۃ الذہب کہتے ہیں، اور میں آج اس حدیث کی تلاوت کرنا چاہتا ہوں، چونکہ سرکار دو عالم نے فرمایا تھا انی تارکم فیکم الثقلین، کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی۔ دین صرف 2 چیزوں کا نام، ایک اللہ کا کلام، ایک محمد و آل محمد کا فرمان، ان 2 چیزوں کے مجموعے کو اللہ کا دین کہتے ہیں۔ تو میرے اور آپ کے 8ویں امام جب نیشا پور تشریف لائے، آپ ماشاءاللہ بڑا اچھا سن رہے ہیں، تو میرا دل چاہتا میں مولا کی شان میں چند خوبصورت لفظ کہوں۔ کون سے مولا؟ توحید کا سفیر، رسالت کا جمال، حریم عصمت کبریٰ کا محرم، اقلیم امامت کا 8واں تاجدار، جو آج تک مشہد میں لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے 1400 سال سے دفتر توحید سجا کے بیٹھا ہے۔ ہائے ہائے شاہ جی وہ ایسا کریم ہے، ایسا سخی ہے، کوئی مانگنے جائے نہ جائے وہ کائنات کو عطا کرتا رہتا ہے۔ تو مولا اسی رمضان کے مہینے میں نیشا پور تشریف لائے۔ جو مولا کے زوار بیٹھے ہیں وہ میرے لیے دعا فرمائیں گے۔
جو نہیں گئے میں ان کے لیے دعا کر رہا ہوں، مولا انہیں جلدی بلائیں، اس مقام کی زیارت نصیب فرمائیں۔ جب میرے اور آپ کے مولا اس پاک مہینے میں نیشا پور تشریف لائے، اب شاہ جی وہ منظر کیا تھا؟ منظر یہ تھا کہ مولا اپنی سواری میں تشریف فرما تھے اور سواری کے گرد ایک پردہ تھا، محجوب سواری تھی، پردے والی، حجاب والی۔ کبھی کبھی میرے اور آپ کے 8ویں امام پردہ ہٹاتے، مولا رضا بادشاہ سواری کا پردہ ہٹاتے، مولا کے علی والے چہرے پر مصطفیٰ والی زلفیں دونوں طرف نظر آتی۔ آئے ہائے، توجہ چاہتا ہوں، علی والے چہرے پر مصطفیٰ والی زلفیں نظر آتی۔ جو بندہ ابھی تک نہیں بولا میں اب اس سے دعا لینا چاہتا ہوں، جب میرے مولا کا چہرہ لوگ دیکھتے، علی والے چہرے پر مصطفیٰ والی زلفیں نظر آتی، تو ایسا لگتا مسجد کی محراب میں خود محمد مصطفیٰ کھڑے ہیں۔ آئے ہائے ہائے، محراب مسجد میں محمد مصطفیٰ کھڑے ہیں۔ سرکار علی رضا بادشاہ جب تشریف لائے، کئی ہزار وہاں پر علماء تھے جو کئی مسالک سے تعلق رکھتے تھے، سارے اکٹھے ہو کے آئے، سرکار اپنے نانا کی حدیث لکھوائی۔ وہ حدیث میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ جب کئی ہزار لوگوں نے کہا نا مولا اپنے جد پاک کی حدیث لکھوائی، مولا نے فرمایا لاؤ کاغذ قلم دوات۔ میرے بات بہت اچھا ذاکر تشریف فرمائے، بڑے عظیم گھر سے تعلق رکھتے ہیں، ان سے دعا لینے کے لیے لفظ کہنا چاہتا ہوں۔ جب مولا نے کہا نا لاؤ کاغذ قلم دوات، اس منبر کی عزت کی قسم، اپنے دور کے محمد نے قلم دوات مانگا، مدت کا چھپا ہوا باہر نکل آیا۔ آئے ہائے آئے ہائے، اپنے دور کے محمد نے قلم دوات مانگا، مدت کا چھپا ہوا باہر نکل آیا، کئی ہزار قلم دوات نکل آئے۔ مولا حدیث لکھوائیے، مولا نے اپنے نانا کی حدیث لکھوائی۔ مولا فرماتے ہیں میں نے اپنی جد سے سنا، توجہ چاہتا ہوں، یہ حدیث اگر آپ دیکھنا چاہیں سیرت کی تقریباً تمام کتابوں میں موجود، علامہ مجلسی نے بہار الانوار میں لکھی، صاحب منتہی الامال نے بھی لکھی، اور اگر کوئی کتاب نہ مل سکے تو اللہ آپ کو مولا کے حرم میں لے جائے۔ جب آپ مولا رضا کے حرم میں جائیں، وہاں پر مجلس عزا سنیں یا اول وقت میں نماز پڑھیں، تو مولا کے حرم سے ایک سکہ ملتا ہے، اس سکے پر وہ حدیث لکھی ہے جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ مولا نے فرمایا میں نے اپنے بابا سے سنا، انہوں نے اپنے بابا سے سنا، انہوں نے اپنے بابا سے سنا، انہوں نے اپنے بابا سے سنا۔ لوگوں کے پاس اپنے پیروں کے شجرے نہیں، ہمارے پاس حدیث مصطفیٰ کا شجرہ موجود ہے۔ آئے ہائے، بسم اللہ۔ فرمایا میں نے اپنے بابا سے سنا، مولا ذکر بابا کا کرتے گئے، حتیٰ کہ فرمایا انہوں نے علی مرتضیٰ سے سنا، انہوں نے سرکار دو عالم سے سنا، انہوں نے جبریل کے ذریعے اللہ سے سنا۔ اللہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ حسنی، لا الہ الا اللہ میرا کلا ہے، لا الہ الا اللہ حسنی، لا الہ الا اللہ میرا کلا ہے، فمن داخلہ حسنی، جو میرے کلے میں داخل ہو گیا، امن من عذابی، میرے عذاب سے نجات پا گیا۔ جب کئی ہزار لکھنے والے یہ حدیث لکھ چکے، انہوں نے یک زباں ہو کے ایک لفظ کہا، کہنے لگے فرزند رسول آپ نے حدیث لکھوائی کہ لا الہ الا اللہ حسنی، فمن داخلہ حسنی، امن من عذابی، کہ لا الہ الا اللہ میرا کلا ہے، جو کلے میں داخل ہو گیا میرے عذاب سے نجات پا گیا۔ مولا ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ صرف لا الہ الا اللہ پڑھنے سے جنت مل جائے گی؟ توجہ چاہتا ہوں، صرف لا الہ الا اللہ پڑھنے سے نجات کا پروانہ مل جائے گا؟ مولا فرماتے بے شرطہا و شروطہا، لا الہ الا اللہ پڑھنے کی شرائط ہیں۔ مل کے کہنے لگے کون سی شرطیں؟ مولا فرماتے وَأَنَا مِن شَرُوطِهَا، فرماتے جو لا الہ الا اللہ پڑھنے کی شرطیں ہیں، ان شرط میں سے ایک شرط کو میں علی رضا کہتے ہیں۔ مل کے بولا حیدری۔ فرمایا جو لا الہ الا اللہ پڑھنے کی شرائط ہیں، ان میں سے ایک شرط ہم ابو طالب کے بیٹے بھی ہیں، پھر میں یہ کہنے کا حق رکھتا ہوں
کہ بندہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہو، بندہ 5 وقت نماز پڑھتا ہو، بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہو، لیکن اگر ابو طالب کے بیٹوں کو امام نہ مانے، ان کی ولایت کا انکار کر دے، اس کی نمازیں کل بھی باطل تھی، نمازیں آج بھی باطل ہیں۔ یہ شرائط ہیں ابو طالب کے بیٹے، جو لا الہ الا اللہ پڑھنے کی شرائط ہے۔ تو جب مولا پاک یہ حدیث پاک لکھوا چکے، اس وقت بندوں نے اپنا ایک مسئلہ بیان کیا۔ لوگ کہنے لگے سرکار ہم یہاں پر بڑی مشکل زندگی گزارتے ہیں۔ اب مولا جانتے تھے لیکن کریم کا ابر رحمت کا کرم روانی چاہتا تھا۔ مولا نے فرمایا بتاؤ تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ اور وہاں پر یہ جو آج کل لوگ نیشا پوری فیروزہ پہنتے ہیں، بندہ زیارتوں پہ جائے بندے فرمائش بھی کرتے ہیں کہ نیشا پور سے فیروزہ لے کے آنا۔ یہ میرے اور آپ کے 8ویں امام کا معجزہ ہے، اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جب حدیث پاک لکھوائی اس کے بعد کا معجزہ ہے۔ وہاں پر کچھ لوگ تھے جو مٹی کا کام کرتے تھے، مٹی کے برتن بناتے اسے فروخت کرتے۔ جب انہیں پتہ چلا کہ ہمارے 8ویں امام تشریف لائے، انہوں نے مٹی کے برتن تحفے کے طور پہ تیار کیے، تیار کر کے میرے اور آپ کے آقا کی خدمت میں لائے۔ بعد درود و سلام تحفہ پیش کرنے کے بعد کہنے لگے مولا ہم یہاں پر مٹی کا کاروبار کرتے ہیں، برتن بناتے ہیں، بیچتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، لیکن مولا یہاں پر بڑے مسائل ہیں، پانی کا مسئلہ ہے۔ مولا ہمارے لیے مٹی کا مسئلہ ہے۔ مولا فرماتے ہیں مٹی کہاں سے لاتے ہو؟ شاہ جی صاحب یک زباؤں کے کہنے لگے وہ سامنے ایک پہاڑ ہے، اسے ہم مٹی کو کھودتے ہیں، مٹی کو صاف کرتے ہیں، پھر اس میں آپ کی دادی کا حق مہر ملاتے ہیں، آئے ہائے، اس میں پانی ملاتے ہیں، پھر اسے برتن تیار کرتے ہیں۔ مولا یہ سامنے پہاڑ مٹی کا ہے، اس ممبر کی عزت کی قسم جب کہا نا یہ سامنے پہاڑ مٹی کا ہے، ابو طالب کے بیٹے کے چہرے پہ تبسم آیا۔ مولا فرماتے ہیں کون کہتا ہے یہ پہاڑ مٹی کا ہے؟ کون کہتا ہے یہ پہاڑ مٹی کا ہے؟ جو اپنی مرضی کے مولویوں سے پوچھو، ابو طالب کے بیٹے کا اشارہ کرنا تھا، پہاڑ مٹی کا نہیں تھا، وہ فیروزے میں تبدیل ہو گیا تھا۔ حیدری 2 مسئلے ان کے حل ہو گئے، تیسرا اور آخری مسئلہ کہنے لگے مولا یہاں پانی کا بڑا مسئلہ ہے، ہمیں زندگی گزارنا بڑا مشکل ہے، مولا ہمیں پانی چاہیے۔ ابو طالب کے بیٹے کے چہرے پہ تبسم آیا۔ مولا فرماتے ہیں کہاں پانی چاہیے؟ کہنے لگے مولا یہ جو سامنے جگہ یہ بڑی مناسب جگہ ہے، اگر یہاں سے پانی آ جائے ہماری زندگی گزارنا آسان ہو جائے گی۔ ابو طالب کا بیٹا سواری سے اترا۔ شاہ جی اس لفظ پر آپ کی دعا چاہتا ہوں۔ ابو طالب کا بیٹا سواری سے اترا، علی والے قدم میں مصطفیٰ والی نالین موجود تھی، آئے آئے، علی والے قدم میں مصطفیٰ والی نالین موجود تھی۔ مولا نے ٹھوکر نہیں ماری، جیسے ہی ایک مقام پہ اپنے قدم مبارک کو رکھا، اپنی نالین کو رکھا، پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ جیسے ہی پانی کا چشمہ جاری ہوا نا، ایک بندہ حیران ہو کے کہتا ہے مولا یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی۔ آپ کی جد پاک میں ایک بزرگ ہیں جن کا نام ہے حضرت اسماعیل، جو ذریت ابراہیم سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے اپنی ایڑیاں رگڑی تھیں، انہوں نے زمین پہ پاؤں رگڑے تھے، پانی کا چشمہ جاری ہو گیا، آپ نے ایڑیاں نہیں رگڑی، آپ نے ادھر نالین رکھی تو ادھر پانی جاری ہو گیا۔ مولا آواز دے کے کہتا ہے یاد رکھنا جنہوں نے ایڑیاں رگڑی تھی انہوں نے بھی نام ہمارا ہی لیا تھا۔ مل کے بولو حیدری۔ بس میری دعا ہے کہ مالک الملک یا علی مالک، میری دعا ہے کہ مالک الملک اس ذکر پاک کا صدقہ جن بھائیوں نے اس ذکر کا اہتمام کیا ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، جس نے جس انداز میں بھی حصہ لیا مولا قبول فرمائے۔ چونکہ وقت اتنا تھا، میرے بعد میرے مولا کے بہت اچھا پڑھنے والے 2 ذاکرین موجود ہیں، میں تکمیل عبادت کے لیے صرف 2 جملے مصائب کے پڑھنا چاہتا ہوں۔ چونکہ یہ رات
شب عاشور سے کم نہیں ہے، کل کا دن 10 محرم سے کم نہیں ہے۔ کل کا دن کون سا دن ہے؟ رونے کے لیے لفظ ہی ہوتے ہیں۔ میں ادب سے مصائب پڑھنے کا عادی ہوں، ادب کا ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں۔ ماتمی نوجوانوں، آج کی رات ڈھلے گی، کل 21 رمضان کا دن ہے، کل قیامت سے کم دن نہیں ہے۔ ماتمی نوجوانوں کے رونے کے لیے لفظ کہنا چاہتا ہوں۔ شام غریباں حسین کے یتیم سنبھالنے والی کل خود یتیم ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ حسین کے یتیم سنبھالنے والی کل خود یتیم ہو جائے گی۔ کوفہ آل محمد کو کبھی راس نہیں آیا۔ علی کی علی بیٹیاں 2 بار کوفہ آئی۔ بابا کی ظاہری حکومت کے زمانے میں ایک بار آئیں، اس وقت کا ذکر چند لمحوں میں کرنا چاہتا ہوں۔ جب علی کی علی بیٹی کوفہ تشریف لے آئی نا، تو ایک دن مولا نے جمعہ کے خطبے میں ارشاد فرمایا، کوفہ والو، سارے لوگ گھروں سے باہر چلے جانا، اپنے اپنے گھروں کے دروازے بند کر لینا، عورتوں سے کہنا کوئی چھوٹا بچہ بھی گھر سے باہر نہ آئے۔ عزادارو، ایک کوفی کھڑا ہو گیا، دونوں ہاتھ جوڑ کے کہتے مولا، یہ سارا اہتمام کس لیے؟ آج کون سا واقعہ ہونے والا ہے؟ کائنات کے مشکل کشا کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ امیر المومنین رو کے کہتے ہیں کوفہ والو، آج میری بیٹی اپنے مستقبل کے راستوں کا معائنہ کرے گی۔ عزادارو، جب کہا نا میری بیٹی مستقبل کے سفر کے راستوں کا معائنہ کرے گی، میرے مولا کا یہ پاک اعلان پورے کوفے میں پہنچ گیا۔ شاہ جی، لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کے کوفہ سے باہر چلے گئے، کسی بچے کے باہر نکلنے کا سوال بھی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ جب سارا اہتمام ہو گیا نا، اب علی مرتضیٰ اپنی بیٹی شریکۃ الحسین کے پاس آئے، اپنی بیٹی سلالۃ الولایت کے پاس آئے، اپنی بیٹی امینۃ الامامت کے پاس آئے۔ جیسے ہی علی مولا شریکۃ الحسین کے قریب آئے نا، تو حسن امیر آگے بڑھے، حسین بادشاہ آگے بڑھے، جناب حنفی آگے بڑھے، دونوں ہاتھ جوڑ کے سارے بھائی کہتے ہیں شریکۃ الحسین کو سوار ہونا ہے۔ بابا اگر آپ اجازت دیں تو شریکۃ الحسین کے ناکہ کی مہار ہم پکڑ لیں۔ رونے کے لیے عزادارو ایک اشارہ کافی ہو جائے گا۔ جب علی کے سارے بیٹوں نے کہا نا مولا، شریکۃ الحسین کی سواری کی مہار ہم پکڑیں، مولا کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ مولا آواز دے کہتے میرے لائق بیٹو، جب بھی زینب سوار ہوگی مہار کوئی علی پکڑے گا۔ جب بھی زینب سوار ہوگی مہار کوئی علی پکڑے گا۔ علی مرتضیٰ آگے بڑھے، شریکۃ الحسین کی سواری کی مہار پکڑی۔ عزادارو، جیسے ہی بی بی پاک کا ناکہ گھر سے باہر آیا، چلتے چلتے ایک مقام پہ رک گئے۔ ایک مقام پہ رک کے نا مولا امیر آواز دے کے کہتے زینب بیٹا، جو ادب کی ذاکری سنتے ہیں ان کے لیے ادب کا لفظ کہتا ہوں۔ جب کہا زینب بیٹا، عزادارو بی بی نے اتنی آہستہ سے جی کہا کہ آواز صرف علی نے سنی۔ بی بی فرماتی ہیں جی میرا کائنات کا امیر بابا، جی میرا کائنات کا مشکل کشا بابا۔ مولا آواز دے کہتے زینب بیٹا، یہ سامنے کوفہ کا صدر بازار ہے، یہ سامنے کوفہ کا چوک ہے۔ عزادارو، جب کہا نا یہ سامنے صدر بازار ہے، یہ کوفہ کا صدر چوک ہے، بی بی ناکہ سے آواز دے کہتی ہے بابا میں اکیلی تو یہاں نہیں آئی، میں 18 بھائیوں کی بہن ہوں، میرے سارے بھائی میرے ساتھ موجود ہیں۔ بابا راستے تو بیٹوں کو بتائے جاتے ہیں، تو آپ بیٹوں کی موجودگی میں مجھے بتا رہے ہیں، بابا کیا مجھے پھر یہاں آنا پڑے گا؟ فرمایا ہاں آپ کو پھر آنا پڑے گا۔ تو بابا میرے بھائی میرے ساتھ نہیں ہوں گے؟ فرمایا آپ کے بھائی بھی آپ کے ساتھ ہوں گے۔ تو بابا پھر میرے بھائیوں کو راستہ بتائیں۔ عزادارو، جب کہا نا میرے بھائیوں کو راستہ بتائیں، مولا امیر آواز دے کہتے زینب بیٹا، جب تو دوسری بار کوفہ آئے گی نا، تیرے بھائی تو تیرے ساتھ ہوں گے لیکن بھائیوں کی سواریاں بدل جائیں گی۔ آج تیرا کوئی بھائی عقاب پہ بیٹھا ہے، کوئی مرتجز پہ بیٹھا ہے، کوئی اشل پہ بیٹھا ہے، لیکن بیٹا تو دوسری بار جب کوفہ آئے گی نا،
تیرا کوئی بھائی نیزے کی نوک پر ہوگا، کوئی گھوڑے کی گردن میں ہوگا۔ بس عزیزانو یہ وقت گزر گیا۔ 12 محرم کو علی کی بیٹی کوفہ پہنچ گئی۔ کیسے پہنچی؟ نالیک دکاندار کے زیور طیب و طاہر ہاتھوں میں آ گئے۔ عزیزانو رسول کی وہ بیٹیاں جن کے سامنے پڑے ہوئے قرآن کے ورق بھی فضا الٹتی تھی، ان کے ہاتھوں میں رسیاں آ گئیں۔ کربلا سے قافلہ چلا، 12 محرم کو کوفہ پہنچا۔ مولا کا لفظ تو آپ کو یاد ہے نا، جب بھائی ہوں گے لیکن بھائیوں کی سواریاں بدل جائیں گی۔ عزیزانو جب علی کی علی بیٹی 12 محرم کو کوفہ پہنچی تھی نا، تو کوفہ میں منظر یہ تھا کہ مسلم کا سر کوفہ کے صدر دروازے کے ساتھ لٹکا ہوا تھا۔ مسلم کا سر کوفہ کے صدر دروازے کے ساتھ لٹکا ہوا تھا۔ عزیزانو جیسے نوکے سنا پہ سر تھے، جناب مسلم کے سر کے سامنے آئے نا تو سرکار مسلم کی آنکھیں کھلی رہیں۔ اکبر کا سر آیا، اون و محمد کے سر آئے، حسین کا سر آیا، قاسم کا سر آیا۔ جتنے سر جناب مسلم کے سر کے سامنے آئے نا، جناب مسلم کے سر کی آنکھیں کھلی رہیں۔ لیکن عزیزانو ایک سر ایسا ہے، وہ جیسے ہی سر آیا نا مسلم کے سر کے سامنے، مسلم کی آنکھیں بند ہو گئیں، زبان رک گئی۔ بتاؤں وہ سر کس کا سر ہے؟ عزیزانو وہ سر کسی اور کا نہیں، وہ ام البنین کے شہزادے میرے مولا عباس کا سر ہے۔ عزیزانو جیسے ہی سر مسلم کے سر کے سامنے آیا نا تو غازی عباس کے سر کو دیکھ کے مسلم نے آنکھیں بند کر لیں۔ غازی آواز دے کے کہتے ہیں مسلم بھائی میرے ساتھ بات نہیں کرو گے؟ کہ سر سے اچانک آواز آئی عباس تیرے سر کو نوکے سنا پہ دیکھ کے مجھے یقین ہو گیا علی کی بیٹی کی چادر لٹ گئی، علی کی بیٹی بازار میں آ گئی۔ اللہ اللہ